میرا نام رانی ہے۔ میرا تعلق چشتیاں سے ہے۔ ہم 2 بہنیں اور ہمارا ایک بھائی ہے جو ہم دونوں بہنوں سے بڑا ہے۔ میرے والدین کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ سارا دن محنت کے بعد 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی تھی۔ میں معمولی سی شکل کی لڑکی تھی لیکن میرے نقوش بہت پیارے تھے۔ میری سہیلیاں کہتی تھیں تم بہت پیاری ہو، صرف رنگ گورا ہونے کی وجہ سے تو خوبصورت نہیں بنا جاتا، نئے نقش بھی ضروری ہیں۔ میں نے گاؤں کے سرکاری اسکول سے میٹرک کیا تھا۔ اس کے بعد تعلیم چھوڑ دی۔ باقی بھائی بہن اور خاندان میں سب بہت خوبصورت اور گورے تھے اور مجھے یہی بات احساس کمتری میں مبتلا رکھتی تھی۔ میری بہن کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے رشتے آنے لگے تھے اور ہر کوئی اسے اپنی بہو بنانا چاہتا تھا۔ میری بہن کی عمر تب 17 سال تھی لیکن سارے خاندان کی بس یہی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح میری بہن ان کے گھر کی بہو بنے۔ کوئی بھی اس صورت میں میرے گھر والوں سے جہیز نہ لیتا۔ اس وجہ سے اماں کو میری بہن کی بالکل ٹینشن نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اس کا جہیز بنانے کی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اپنی اچھی قسمت اس دنیا میں ساتھ لائی ہے، جبکہ تمہاری کم صورتی کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ میرا جہیز بنا رہے تھے، لیکن میری بہن کے لیے کبھی ایک دھیلا بھی نہیں جوڑا تھا۔ وہ اکثر اماں سے کہتی کہ کیا آپ کو مجھ سے پیار نہیں، جو آپ نے میرے لیے کبھی کچھ نہیں بنایا، نہ کبھی کوئی کپڑا خرید کر رکھا، نہ گھر کا سامان، کہ آپ کو میری شادی نہیں کرنی؟ اس پر اماں ہنستی تھیں اور کہتی بیٹی تم سے مجھے جتنی محبت ہے اتنی کسی سے بھی نہیں۔ باقی لڑکیاں تو جہیز لینے اس دنیا میں آئی ہیں، لیکن تم سے جو شادی کرے گا وہ تو ہمیں ہی مالا مال کر کے جائے گا۔ اماں کی ایسی باتوں پر میری بہن اور خوش ہو جاتی تھی اور اس کا دھیان اس بات سے ہٹ جاتا تھا۔ وہ بہت مغرور ہو چکی تھی، سارا وقت فلموں اور ڈراموں میں وقت برباد کرتی۔ اگر میں کچھ کہتی تو مجھے یہی سننے کو ملتا کہ تم تو مجھ سے اور میری خوبصورتی سے جلتی ہو، تم چاہتی ہو میں بھی کھیتوں میں سارا دن ابا اماں کے ساتھ کام کروں تاکہ میرا رنگ بھی تمہاری طرح کالا ہو جائے اور میرے ہاتھ بھی تمہارے ہاتھوں کی طرح کالے ہو جائیں۔ میں سارا دن برتن دھوتی اور سارا دن گھر کے کام کرتی اور وہ چارپائی پر پڑی رہتی یا اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر ان کے گھر چلی جاتی اور شام کو واپس لوٹتی۔ ابا نے بہت بار کہا کہ نجمہ کو منع کرو، کسی کے گھر نہ جانے دو، لیکن اماں کہتی وہ کہیں نہیں جاتی۔ ابا اور اماں میں اسی بات پر جھگڑا ہو جاتا تھا، لیکن میری بہن کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے چولہے کا کام کرنا پڑ جاتا تو کہتی دھوئیں سے میری آنکھیں خراب ہوتی ہیں۔ کام نہ کرنے کے اس کے پاس ہزار بہانے ہوتے تھے۔ انہی دنوں گندم کی کٹائی کا موسم تھا۔ ابا نے ذمہ داروں سے 5 ایکڑ زمین کٹائی پر رکھ لی تھی کہ چلو کھانے کے لیے گندم خریدنی نہیں پڑے گی۔ اب میں، ابا اور اماں جاتے تھے صبح صبح گندم کاٹنے۔ دوپہر سے پہلے بھائی بھی ہمارے پیچھے آ جاتے تھے۔ وہ ایک سٹور پر کام کرتے تھے، وہاں سے جیسے وقت ملتا اتنی گرمی میں سائیکل پر ہمارے پیچھے پہنچ جایا کرتے تھے۔ ایک دن بھائی نے کہا کہ نجمہ کو بھی ساتھ لے آیا کرو، ایک تو گھر پر اکیلی ہوتی ہے، دوسرا جب رانی کام کر رہی ہے برابر، ہمارے تو نجمہ کو بھی آپ لوگوں نے اتنی ڈھیل کیوں دے رکھی ہے؟ اماں نے بات ٹال دی لیکن ابا نے کہا یہ ساری تمہاری ماں کی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ ایک بیٹی کو کولوں کی بیل کی طرح سے ساتھ رکھتی ہے اور دوسری کو اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ اماں یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی، مجھے نجمہ کی عادتیں کچھ اچھی نہیں لگ رہی، یا تو اس کی شادی کرو اور اپنے گھر کی کرو، یا پھر جیسے رانی سے کام کرواتی ہو ویسے ہی اس سے بھی کروایا کرو۔ اماں غصے ہونے لگیں کہ میں کون سا تم لوگوں کی سوتیلی ماں ہوں، دونوں ہی میری اولاد ہیں، میں نے کب فرق کیا؟ بس یہ ہے کہ رانی کو کام کرنا پسند ہے، میرا احساس ہے میرے ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے اور نجمہ کی کام کرنے سے جان جاتی ہے۔ میں نے اس دن دیکھا کہ میری ماں میری بہن کا کیسے خیال رکھتی ہے، سب اس کے خلاف نہ ہو جائیں کیسے بات کو سنبھال لیتی تھیں۔ میری بہن نے کبھی ماں باپ کے کپڑے نہ دھوئے، نہ کبھی استری کیے، نہ کبھی بھائی کو کھانا بنا کے دیا۔ بھائی کو دیکھتے ہی وہ کمرے میں گھس جاتی تھی کیونکہ بھائی اسے باتیں سناتا رہتا تھا۔ صرف شکل سے لڑکیاں عقل مند نہیں ہوتیں، اور بھی عادات کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف شکل سے شوہر پر راج کر بھی گئی تو سسرال میں جگہ بنانے کے لیے کچھ گن بھی ضروری ہیں۔ پہلے تو وہ بحث کرتی تھی، لیکن جب اماں نے کہا کہ تیرے ابا اور تیرے بھائی تیرے خلاف ہیں تو زبان نہ چلایا کر، اب وہ سامنے نہ آتی کہ اسے کچھ کہنا ہی نہ پڑے، لیکن اثر اس نے کسی بات پر نہ لیا۔ تھوڑے دن گزرے تو ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ لڑکا پولیس میں تھا، گھر اپنا تھا، اچھی تنخواہ تھی۔ ماں جیسا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی یہ رشتہ ویسا ہی تھا، لیکن میری بہن کو جو اعتراض تھا وہ اس بات پر تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے جبکہ لڑکے کا رنگ سانولا ہے۔
اس نے گھر میں فساد ڈال دیا۔ میں اتنی خوبصورت ہو کر ایک عام سی شکل کی لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی۔ اماں نے بہت سمجھایا کہ سرکاری نوکری ہے، گھر ہے تو خوش رہے گی، لیکن میری بہن کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ اس نے صاف کہہ دیا وہ شادی ہی اپنی پسند کے لڑکے سے کرے گی۔ یہ بات ہم جیسے مڈل کلاس سے بھی نیچے جو لوگ ہوتے ہیں بہت شرم کی بات سمجھتے ہیں۔ ابا نے میری بہن کو تھپڑ مارا اور کمرے میں بند کر دیا۔ میرا بھائی اماں سے کہتا، تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے، یہ لڑکی ہمارے سروں میں مٹی ڈالے گی۔ میری ماں روتی رہی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میری بہن اب ان کے کہنے میں نہیں آتی تھی۔ ابا کو اب یہی ڈر تھا کہ کسی دن کسی سے نکاح کر کے چلی جائے گی، اس لیے ابا نے اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا اور اماں سے بھی سختی سے کہہ دیا کہ نجمہ کسی سہیلی کی طرف نہیں جائے گی۔ اسی پولیس والے کے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور 2 ہفتے کے اندر اندر شادی کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ میری بہن بہت روتی تھی، اسے اس شخص سے شادی نہیں کرنی۔ اماں نے بہت سمجھایا کہ تو خوش رہے گی، اچھے لوگ ہیں، لیکن جب انسان کی عقل پر پردہ پڑ جائے اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ یہی میری بہن کے ساتھ ہوا۔ شادی میں 2 دن رہتے تھے اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ میری بہن خوشی خوشی سارے معاملات میں آگے آگے تھی، ہر کام میں دلچسپی لے رہی تھی۔ ہم گھر والے بھی مطمئن تھے کہ چلو اس کی وجہ سے جو پریشانی تھی وہ دور ہو گئی، شاید اسے سمجھ آ گئی ہے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ آنے والے دن ہماری بربادی لانے والے ہیں۔ اس رات مہندی تھی، محلے کی کچھ لڑکیاں جمع تھیں۔ میری بہن نے کہا کہ اسے محلے میں جو پارلر کھلا ہے وہاں سے مہندی لگوانی ہے۔ اماں نے بہت کہا کہ رانی بہت اچھی مہندی لگاتی ہے، اس سے لگوا لو، لیکن اس نے اماں سے کہا کہ کیا اب آپ لوگ میری ہر بات سے انکار کریں گے؟ اب تو میں چند گھنٹوں کے لیے اس گھر میں ہوں، اور رونے لگی۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ جا تو ساتھ چلی جا، اسے لگوا لاؤ مہندی۔ اس وقت بھائی بھی کسی کام کے لیے باہر نکلا تھا۔ میں اسے ساتھ لے کر گھر سے نکلی، میرا دل نہیں مان رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہوگا جو مصیبت لے آئے گا۔ یہی ہوا تھا۔ پارلر کے پاس رک کر اس نے مجھے کہا کہ مہندی تو میں گھر ہی بھول آئی ہوں اور مجھے وہی مہندی لگوانی ہے جو میرے سسرال سے آئی ہے، تم جاؤ اور وہ گھر سے لے آؤ، میں اندر جاتی ہوں۔ میں نے کاش اس وقت اس سے کہا ہوتا مجھے واپس نہیں جانا، تم پارلر والی سے مہندی لے کر لگوا لو، لیکن کاش بڑا ظالم لفظ ہے جس کا مطلب ہی وہ لمحہ ہے جو ہاتھ نہیں آتا۔ میں گھر آئی، جلدی سے مہندی لیے واپس پہنچی، پارلر خالی تھا، میری بہن وہاں نہیں تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گی۔ بڑی مشکل سے گھر کی طرف لوٹی، میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مجھے اکیلے آتے دیکھ کر اماں نے فکر مندی سے مجھ سے پوچھا، کہاں ہے؟ میں نے کہا اماں وہ بھاگ گئی۔ یہ کہنے کی دیر تھی سارے گھر میں قیامت مچ گئی۔ سب مہمان منہ سے منہ جوڑے باتیں کرنے لگے۔ ابا نے مجھے پکڑ کر جھنجھوڑا کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو، وہ ایسے کیسے ہماری عزت کو مٹی میں ملا سکتی ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ جب میں مہندی لے کر پہنچی تو وہ وہاں نہیں تھی۔ پارلر والی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ تو اندر آئی نہیں۔ ابا کی اچانک طبیعت بگڑ گئی، وہ زمین پر گر پڑے۔ ایک شریف آدمی کے پاس سوائے عزت کے کچھ نہیں ہوتا۔ بیٹیاں کاش یہ بات سمجھ سکیں کہ ان کا ایک قدم ان کے والدین کے لیے بہت مصیبت لا سکتا ہے۔ ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہتی، سر اٹھا کے چل نہیں سکتے۔ صرف ایک شخص کے لیے اپنے بچپن کے رشتے ٹھکرا کر ایسی لڑکیاں کہاں خوش رہ پاتی ہیں جن کے پیچھے بددعاؤں کے سائے ہوں۔ ابا سے یہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ جس دن میری بہن کی بارات تھی اسی دن ابا کا جنازہ اٹھا تھا۔ جس گھر میں کل تک خوشیاں رقص کر رہی تھی وہاں ماتم ہو رہا تھا۔ ایک قیامت سے قیامت تھی۔ وہ دن آج بھی یاد آئے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری زندگی کے بدترین دن تھے۔ ابا کے جانے کا غم اتنا بڑا تھا کہ بہت دنوں تک ہم یہ بھی بھول گئے کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے اسے ڈھونڈا جائے۔ جو آتا وہ یہی بات کرتا کہ بیٹی گھر سے بھاگ گئی۔ شریف آدمی تھا، برداشت نہیں کر سکا۔ کہتے اس کا علاج تو یہی ہے کہ ڈھونڈ کر گولی مار دو۔ اور کچھ کہتے جو چلی گئی جس نے ماں باپ اور بھائی بہن کا نہیں سوچا، اسے دفع کرو، اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ابا کو گزرے 15 دن ہو گئے تھے۔ گھر میں تعزیت کے لیے آنے جانے والے لوگ اور ان کی باتوں نے بہت پریشان کر رکھا تھا۔ سب کو یہی جاننا تھا کہ آخر وہ بھاگی کس کے ساتھ ہے۔ بھائی نے کہا کہ وہ اسے ڈھونڈ کر رہے گا، جس دن مل گئی اسے مار دوں گا۔ اماں نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا۔ ماں تھی، ڈر گئی کہ بیٹی تو منہ کالا کر کے گئی، لیکن اگر بیٹے نے اسے ڈھونڈ کر مار دیا تو ان کا اکلوتا بیٹا جو ان کے بڑھاپے کا سہارا ہے
وہ ساری عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے گا۔ ان کی زندگی تو پہلے ہی برباد ہے، وہ اپنے بیٹے کو برباد نہیں کر سکتی۔ ماں نے اپنے سر سے چادر اتاری اور بھائی کے پیروں میں رکھ دی اور کہا کہ میرا مرا ہوئے کا منہ دیکھے گا، اگر ایسا کچھ کیا، وہ اپنا کیا خود ہی پائے گی، تم اسے کچھ کہہ کے خود کو کسی مشکل میں مت ڈالنا۔ بھائی نے چادر ماں کے سر پر رکھی اور کہا، پھر آپ بھی یہ یاد رکھیے گا، جس دن اسے اس گھر میں آنے کی اجازت دے دی، اسی دن آپ سے ہر رشتہ توڑ دوں گا۔ ابا کے 40ویں کے بعد وہی لوگ جن کے ہاں میری بہن کی شادی ہو رہی تھی، وہ پھر سے ہمارے گھر آئے اور کہا کہ وہ اب بھی ہم سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی نے اماں سے کہا کہ جو آپ کی بیٹی کر کر گئی ہے، اس کے بعد کوئی شریف لڑکا تو اس گھر میں شادی کرنے آئے گا نہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی شرافت ہے جو پھر بھی ہم سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے بھائی نے خاندان میں سے کسی سے پوچھے بغیر ہی میرا رشتہ انہیں دے دیا اور کہا جب چاہیں آ کے نکاح کر کے لے جائیں۔ میں اس وقت شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ایک تو ابا کے جانے کا غم اور پھر اماں کی طبیعت خراب رہتی تھی، لیکن میں کچھ بھی کہہ کے اپنے بھائی کی نظروں میں مشکوک نہیں ہونا چاہتی تھی، جسے اب بھروسہ نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی بہنیں اس کی عزت کی دشمن ہیں۔ خاموش رہی اور ایک شام کچھ لوگ آئے، 2 عورتیں ساتھ تھیں۔ سادگی سے میرا نکاح ہوا اور میں عدیل کے گھر آ گئی۔ میرے سسرال میں میری 2 نندیں تھیں اور ساس سسر ایک دیور تھا۔ عدیل سب سے بڑا تھا، سارے گھر کی ذمہ داری اس پر تھی۔ بہنیں اس پر ایسے حق جتاتی تھیں کہ انہیں میرا اس کے قریب بیٹھنا بھی پسند نہیں تھا، اور یہ بات مجھے 1 ہفتے میں پتہ چل چکی تھی۔ میرا شوہر پتہ نہیں کس مجبوری میں مجھے بیاہ کر آیا تھا، میری طرف دیکھتا بھی نہ مجھ سے بات کرتا۔ رات کو جب آتا تو میں سو رہی ہوتی، اپنا بستر اٹھاتا اور دوسرے کمرے میں چلا جاتا۔ کھانا تک اس کی بہنیں اسے دیتیں، ان کے ہاتھ سے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا۔ وہ لوگ کھانے پر مجھے بلانے کا تکلف تک نہ کرتے، میں چپ چاپ ان کے کھانا کھانے کا انتظار کرتی اور جب دیکھتی کہ کھا چکے ہیں تو بعد میں کچھ کھا لیتی تھی۔ میری ساس ہر وقت اپنی بیٹیوں کی تعریفیں کرتیں، ان کی بیٹیاں بہت ہی نیک ہیں، بھائی کی اور باپ کی عزت کی اہمیت کو سمجھتی ہیں۔ لوگ تو ایسے گرے ہوئے ہیں کہ بیٹیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور اس کی جگہ دوسری بیٹی کو جان چھڑوانے کے لیے منتیں کرتے ہیں کہ ہم سے رشتہ لے لو۔ یہ بات وہ کئی بار کر چکی تھیں، میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ ایک دن میں نے میکے جانے کا سوچا اور اپنے شوہر سے پوچھا، جو مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، کہ مجھے اپنی ماں اور بھائی سے ملنے جانا ہے، تو کہنے لگا ایسی باتیں میری ماں کی اجازت سے کیا کرو، مجھ سے مت پوچھا کرو، ہمارے گھر میں سارے فیصلے بڑے کرتے ہیں، تم لوگوں کی طرح خود ہی بڑے نہیں بن جاتے۔ میں چپ ہو گئی، جانتی تھی میری ساس مجھے جانے نہیں دیں گی، کیونکہ گھر کا سارا کام میرے ذمہ تھا۔ جس دن سے میں آئی تھی میری نندوں نے کام سے ہاتھ کھینچ لیا، اب سارا کام مجھ اکیلی کو کرنا پڑتا، یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی استری میں ہی کرتی تھی۔ اس گھر میں صرف میرا دیور تھا جو مجھ سے ادب اور پیار سے بات کرتا تھا، اسے بھی میری ساس نے یہ کہہ کر مجھ سے بات کرنے سے منع کر دیا کہ تم اس سے زیادہ ہمدردی نہ کیا کرو، گھر کا کام تو ساری بہویں کرتی ہیں، اور کیا اسے دیکھنے کو لائے ہیں؟ دیکھنے والی تو اس میں کوئی بات ہے نہیں۔ اس گھر میں لانے کی وجہ اب مجھے سمجھ آنے لگی تھی۔ میری ساس چاہتی تھی کہ مجھ جیسی عام لڑکی کو بہو بنائیں گی تو بیٹا ان کے قبضے میں رہے گا، اور لڑکی کیونکہ وہ ہے نہیں جہاں وہ اپنے بیٹے کی پہلے شادی کرنے والی تھیں، اور وہ لڑکی بھاگ گئی تو اس کی بہن پر احسان کریں گے تو ساری عمر دب کر رہے گی، اور یہی ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا انہیں کس بات سے جواب دینا ہے، جیسے کہتی میں ویسے ہی کرتی۔ سارا دن بغیر بحث کے ان کو مفت کی نوکرانی مل چکی تھی۔ میرا شوہر اتنا سخت دل تھا کہ اس نے کبھی مجھ سے حال تک نہ پوچھا۔ ایک رات مجھے بہت بخار تھا، جب وہ کمرے میں آیا تو میں جاگ رہی تھی۔ اس کی وہی روٹین تھی، اپنا بستر اٹھاتا اور نکل جاتا۔ میں نے کہا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، اگر برا نہ لگے تو یہیں رک جائیں، مجھے بخار کی وجہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو کہنے لگا میں تمہارا کوئی نوکر ہوں جو تم کہو گی وہی کروں گا، سارا دن کا تھکا میں تمہارے سرہانے بیٹھ جاؤں؟ یہ کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ اگلے دن صبح مجھ سے اٹھا نہیں گیا، گھر میں کہرام مچا تھا۔ میری ساس کی آواز کمرے تک آ رہی تھی کہ رانی کو اٹھاؤ، آج ناشتہ لیٹ کیوں ہے؟ میری چھوٹی نند کمرے میں آئی اور کہا کہ بھابھی اماں پوچھ رہی ہیں کہ ناشتہ آج کیوں لیٹ ہے۔ میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں، آج تم خود بنا لو۔ وہ وہاں سے پیر پٹکتی چلی گئی اور پتہ نہیں باہر جا کر کیا کہا۔
میرا شوہر کمرے میں آیا اور مجھے بازو سے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا اور کہنے لگا بہانے بنانے کی ضرورت نہیں، ناشتہ تم ہی بناؤ گی، میری بہنوں کو کالج سے دیر ہو رہی ہے، ماں میری بیمار ہے، مجھے بھی ڈیوٹی پر جانا ہے اور تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ بخار کی وجہ سے میرا سر گھوم رہا تھا، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ میں نے کچن کا رخ کیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ ابھی چند چپاتیاں ہی بنائی تھیں کہ مجھے چکر آیا اور میں وہیں کچن میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بخار بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا جس نے مجھے دیکھتے ہی نظریں پھیر لی تھیں۔ پتہ نہیں اسے مجھ سے نفرت کیوں تھی۔ میری بہن کا قصور تھا جو اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس میں میرا قصور کیا تھا؟ میں تو بلکہ اس کے کیے گناہوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہی تھی، اور یہ بوجھ میرے صبر سے کئی زیادہ تھا۔ میں سب کے ساتھ اچھا کر کے بھی بری کی بری تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ میری بہن اچھا ہی کر گئی، یہاں ہوتی تو یہ لوگ اس کا جینا حرام کر دیتے۔ انہیں کسی بہو یا بیوی کی نہیں بلکہ نوکرانی کی ضرورت تھی، جو ان سے معاوضہ بھی نہ مانگے اور ان کی خدمت بھی ہوتی رہے، اور وہ بھی وفاداری سے، کوئی حق بھی نہ مانگے، صرف فرائض نبھاتی رہے۔ رمضان شروع ہوا تو صبح سب کے لیے سحری بنانے کی ذمہ داری بھی میری تھی، اور سحری سے 15 منٹ پہلے سب اٹھتے اور روزہ رکھ لیتے، اور سارا دن میں روزے کے ساتھ ان کے کام کرتی، افطاری بھی بناتی، جبکہ میرا بھی روزہ ہوتا تھا، اور رات کو سب سو جاتے تھے، لیکن میرے کام باقی ہوتے تھے۔ میری ساس باقاعدہ رات کو کچن چیک کرتی کہ کچن صاف ہے، برتن دھو کے رکھے ہیں یا نہیں۔ میری خوشی کہیں گم ہو گئی تھی۔ اب سب کچھ ان کی مرضی سے ہوتا تھا، اور اس کے لیے میرا ماننا یا نہ ماننا ضروری بھی نہیں تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا میں اپنی قسمت سمجھ کر مان چکی تھی، اور اس وقت یقین ہو چکا تھا کہ میری بہن کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ میری فرما برداری نے مجھے کیا دیا سوائے اس کے کہ میں کئی مہینوں سے یہاں تھی، اور میرا بھائی مجھے پوچھنے تک نہ آیا کہ تم زندہ بھی ہو یا مر گئی ہو۔ میرا دل اب زندہ رہنے کو نہ کرتا تھا۔ ایک دن پتہ چلا کہ میری نند کا رشتہ آیا ہے۔ میری ساس نے کئی قسم کے کھانے بنانے کو کہا۔ میں سارا دن گرمی میں کھڑی پکاتی رہی، اور شام کو سب کچھ ان مہمانوں کے سامنے یہ کہہ کر پیش کر دیا گیا، سب کچھ میری نند نے ان کے لیے بنایا ہے۔ مجھے پھر بھی دکھ نہ ہوتا، لیکن دکھ تو اس بات کا تھا کہ ان مہمانوں کے ساتھ آئی عورت نے کہا کہ آپ کی بہو کو بھی کچھ پکانا آتا ہے یا نہیں؟ تو میری ساس نے کہا کہ سارا گھر میری بیٹی کی سر پر ہی ہے، یہی سب کچھ کرتی ہے۔ میں تو سوچتی ہوں کہ جہاں میری بیٹی جائے گی اس گھر کو جنت بنا دے گی، لیکن میری بہو کا کیا ہوگا؟ اسے بہت مشکل ہوگی۔ جب میری بیٹی اپنی گھر کی ہو جائے گی تو وہ عورت بولی کہ تم بھی بیٹا کام کیا کرو اور کھانا پکانا سیکھو، کیا تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا؟ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ ایک بار تو دل چاہا کہ بتا دوں، لیکن پھر سوچا کہ اس کے بعد یہ لوگ میرا جینا حرام کر دیں گے۔ ایک دن میرا بھائی اور میری ماں میرے گھر آئے۔ میں حیرانگی اور خوشی سے دیکھتی رہ گئی۔ شاید میری دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ میرے سسرال والوں نے میرے بھائی اور ماں کو دیکھا تو انہیں یقین نہیں آیا کہ یہ لوگ بھی میرے لیے میرے سسرال آ سکتے ہیں۔ وہ لوگ تو مجھے لاوارث سمجھ کر بیٹھے تھے۔ میری ماں دیر تک روتی رہی، اور میرا بھائی بار بار یہی کہتا رہا کہ مجھے معاف کر دو، نجمہ کی وجہ سے تم سے نفرت کرتا رہا۔ اب جا کے سمجھ آئی کہ اس میں تمہارا تو قصور نہیں تھا، تم نے تو ہماری عزت رکھی۔ میں کیا کہتی، میرے لیے تو یہی بہت تھا کہ آج کتنے مہینوں کے بعد میں اپنے بھائی اور ماں کو دیکھ سکی تھی۔ تب تک میرا شوہر بھی ڈیوٹی سے واپس آ گیا تو میرے بھائی نے کہا کہ میں اپنی بہن کو لینے آیا ہوں۔ ماں نے بتایا تھا کہ تمہارے بھائی کا رشتہ طے کر دیا ہے، اسی لیے تجھے لینے آئے ہیں، اور چل کے اپنے بھائی کی شادی کی تیاریاں کر، سب کچھ تجھے ہی تو کرنا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ ایک بہن کے لیے اس دن سے زیادہ کیا خوبصورت دن ہوگا جب وہ اپنے بھائی کے سر پر سہرا دیکھتی ہے۔ میرا شوہر خاموش ہو گیا تو بھائی نے کہا چلو رانی، تم تیار ہو جاؤ، 1 مہینے کی بات ہے، پھر میں تمہیں خود چھوڑ جاؤں گا۔ ماں بیمار رہتی ہے، اکیلی کیا کیا کرے گی؟ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے منع کر رہا تھا، لیکن میں کیسے اس کی مان جاتی؟ میں تو دعائیں کرتی تھی کہ میرے میکے سے کوئی آئے اور میں ایک بار تو اپنے ماں باپ کے گھر سکون سے سو سکوں۔ میکے میں جو سکون ملتا ہے وہ ہر لڑکی جانتی ہوگی جسے سسرال میں ایک دن بھی سکون نہ ملا ہو۔ یہاں آ کے کتنے دنوں بعد میں سکون سے سوتی رہی۔ بھائی کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میرا بس نہ چلتا کہ کیسے میں سارے جہان کی خوشیاں اپنے بھائی کے لیے خرید لوں۔ شادی کے دن قریب ہوتے ہی محلے کی لڑکیوں نے اور میں نے خوب رونق لگائی۔ اگلے دن بارات تھی اور ایک آفت سر پر تھی، پتہ نہیں کہاں سے نجمہ آ گئی تھی۔
ماں کے پیروں میں گر گئی، معافی مانگنے لگی۔ بھائی نے بندوق نکال لی، محلے کے لوگوں نے بیچ بچاؤ کروایا۔ ماں نے کہا تو میرے لیے اس دن مر گئی تھی جس دن اس گھر سے گئی تھی۔ تیرا باپ تیری وجہ سے مر گیا، میرے بیٹے کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہے؟ جا چلی جا۔ نجمہ میرے پاس آئی اور کہا تم کہو انہیں معاف کر دیں، تمہاری مان لیں گے۔ میں نے جس کے لیے گھر چھوڑا اس نے اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجھے گھر سے نکال دیا۔ کچھ مہینے کرائے کے مکان میں رہتے رہے، جب پیسے ختم ہو گئے تو گھر گئے۔ ان لوگوں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ اب تم لوگ بھی مجھے معاف نہیں کرو گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ اماں نے نجمہ کو بازو سے پکڑا اور گھر سے باہر کر دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ لیکن اس دن میری ماں کا صبر بھی ختم ہو گیا اور وہ اتنا روئی کہ میں ڈر گئی کہ کہیں میری ماں پاگل نہ ہو جائے۔ دوسرے دن بھائی کی بارات تھی، لیکن رات والے واقعے کی وجہ سے ایک اداسی سی تھی۔ میرے سسرال سے بھی سب آئے تھے۔ میرے شوہر کا رویہ کچھ بہتر تھا۔ میں نے شکر کیا کہ چلو کچھ تو ٹھیک ہو رہا ہے۔ میری بھابھی بہت پیاری لڑکی تھی، اتنی خوبصورت تھی 14ویں کا چاند ہو جیسے۔ دوسرے دن ولیمے کے بعد میرے شوہر نے کہا میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا مجھے کچھ دن رہنا ہے، تو کہنے لگا میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، بہت غلط کیا تمہارے ساتھ۔ کتنے خوبصورت دن نفرت کی نظر ہو گئے۔ اب ہمیں اپنی زندگی کی شروعات اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ بہت دن نفرت کر لی، اب مجھے تم سے صرف محبت اور عزت کا رشتہ بنانا ہے۔ میں حیران تھی کہ 1 مہینے میں ایسا کیا بدل گیا کہ میرا شوہر مجھ سے ایسے بات کرنے لگا جیسے پتہ نہیں اسے مجھ سے کتنی محبت تھی۔ میں تو اس کی نفرت کی عادی تھی، یہ محبت کا رنگ مجھ پر چڑھ نہیں رہا تھا۔ میں ڈر رہی تھی۔ میں اپنے گھر آ گئی، سب کا رویہ میرے ساتھ اب ٹھیک تھا۔ میری ساس اب ہر وقت مجھے کہتی جلدی سے مجھے پوتا دے دو۔ میں شرما جاتی کہ یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں۔ ایک دن میری ساس نے میرے شوہر سے کہا کہ بہو کو ہمارے پیروں کے پاس لے جاؤ، بہت پونچے پیر ہیں، ہمیں پہلے ہی ان سے تعویذ لینا چاہیے تھا۔ ہم لوگ وہاں پہنچے۔ پیر سلطان نے کہا کہ مجھے 30 دن ان کے آستانے پر خدمت کرنی ہے۔ میرا شوہر مان گیا کیونکہ وہاں بہت ساری عورتیں نوکری کرتی تھیں۔ روز دوپہر پیر صاحب ہمیں طاقت کا شربت دے کر 1 گھنٹہ آرام کرنے دیتے۔ وہ شربت پی کے ساری عورتیں سو جاتیں، لیکن کچھ دن سے طبیعت بوجھل تھی، اس بار شربت چپکے سے پھینک دیا اور ایسے ہی سو گئی۔ لیکن آدھی رات نیند سے آنکھ کھلی جب دیکھا ساری عورتیں بے ہوش تھیں اور آستانے کا پیر اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کے ساتھ ان عورتوں کے پاس جاتا، جسے جو اچھی لگتی اشارہ کرتا، اس عورت کو 2 عورتیں سہارا دے کر اندر لے جاتیں۔ میں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ کسی پیر کا آستانہ نہیں تھا، یہ تو کسی دلال کا اڈا تھا۔ یہاں پر خوبصورت عورتوں کو اور لڑکیوں کو با اثر لوگوں کے آگے خوراک کی طرح پھینک دیا جاتا تھا، اور پھر یہ پیر اس سے اپنے مطلب کے کام نکلواتے تھے۔ یہ لوگ معمولی لوگ نہیں ہوتے تھے، کچھ تو پولیس کے لوگ تھے، اور میرے شوہر نے بھی مجھے یہاں اسی لیے چھوڑا تھا کہ اسے ترقی چاہیے تھی۔ اس نے پیر سے بات کی تو اس نے یہ طریقہ بتایا، اس طرح سے اس کی وردی پر پھول لگ جاتے۔ میں روتی رہی، کیا قسمت تھی میری، کیسا شخص میرا شوہر تھا، اپنی ترقی کے لیے اپنی بیوی، اپنی عزت کو کسی کے پاس چھوڑ گیا تھا، جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔ اس رات اللہ نے کسی مظلوم کی آواز سن لی اور کسی انصاف پسند نے اس فحاشی کے اڈے پر پولیس کی ریڈ کروا دی۔ اس دن بہت سے عزت داروں کے نقاب اترے۔ یہ بات میڈیا تک پہنچ گئی۔ میرا شوہر بھی اس میں ملوث تھا، اسے بھی پولیس پکڑ کر لے گئی، نوکری بھی گئی اور عزت بھی۔ میں اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ میرے بھائی نے خلا کا کیس دائر کر دیا۔ مجھے بھی اب اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا تھا، میں تھک چکی تھی۔ میری بھابھی میرا بہت خیال رکھتیں، میرے ساتھ بالکل ایسے تھیں جیسے سگی بہنیں خیال رکھتی ہیں، جبکہ میری اپنی بہنیں کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میری بہن کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ایک دن میں اور میری بھابھی بازار گئے تو فٹ پاتھ پر ایک لڑکی کو بھیک مانگتے دیکھا، جو چادر سے منہ چھپائے تھی۔ جیسے اس نے بھیک کے لیے ہاتھ ہمارے سامنے پھیلائے، پتہ نہیں کیوں میرا دل بری طرح سے گھبرایا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ نجمہ ہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی میں پہچان چکی تھی، جو وہ ہمیشہ پہن کے رکھتی تھی۔ ہم اسے گھر لے آئے، پتہ نہیں بھابھی نے کیسے بھائی کو سنبھالا، وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ ماہ ایسے ہی گزر گئے، وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ بھابھی اسے اپنے ساتھ مختلف کاموں میں مصروف رکھتی تھیں۔ اچھے لوگ آپ کی زندگی میں ہوں تو زندگی بدل دیتے ہیں۔ بھابھی نے میرا اور میری بہن کا رشتہ اچھی جگہ کروایا۔ ہم دونوں بہنیں اب اپنے گھروں میں خوش ہیں اور شکر کرتی ہیں کہ ہماری آزمائش ختم ہو گئی۔